قرآن مجید کا 27واں سورہ سورہ نمل۔ سورہ نمل کے متعلق چند مختصر نکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 27واں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 48واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام اس کی 18ویں آیت کی وجہ سے نمل رکھا گیا ہے، اور عربی میں نمل چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں قرآن مجید کو نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت قرار دیا گیا ہے، اور آخری آیات میں برائیوں کے مرتکب اور گمراہ افراد کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا ہر کام دیکھ رہا ہے۔ پس یہ سورہ بشارت کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور تنبیہ پر ختم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سے محظوظ ہو کر مسکرائے اور اللہ کی قدرت، اس کے فضل و انعام اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا۔ آیت نمبر 26 میں قرآن مجید کا 9واں مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 30 میں ملکہ سبا بلقیس بنت شراجیل کے نام حضرت سلیمان کا خط ہے۔ سبا کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے انہیں خط بھیج کر شرک چھوڑ کر توحید کی دعوت دی۔ خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے، لہذا یہ واحد سورہ ہے جس میں بسم اللہ 2 دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ملکہ سبا جس مملکت کی حاکم تھی وہ آج کل یمن کے نام سے مشہور ہے۔ آیت نمبر 62 کے مطابق مشکلات و مصائب میں اللہ کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہی ہے جو رات کے سناٹے میں مظلوم کی فریاد اور پریشان حال کی آواز کو سن لیتا ہے، ورنہ دنیا کے صاحبان حیثیت تو غریبوں کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور ایسا کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بعض روایات میں مستر کی تفسیر حضرت امام مہدی علیہ السلام سے کی گئی ہے کہ ان کا سہارا صرف خدا ہوگا اور انہی کو زمین کی واقعی خلافت نصیب ہوگی۔ آیت نمبر 82 میں ایک چلنے والی مخلوق کو کھڑا کرنے کا ذکر ہے جو قیامت کے دن یہ اعلان کرے گی کہ کون اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ روایات کے مطابق اس اعلان کرنے والی ہستی سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ روایات میں آیت نمبر 89 میں موجود حسنہ یعنی نیکی کا عظیم مصداق، محبت اہل بیت اور سیئہ یعنی برائی کا مصداق عداوت اہل بیت کو قرار دیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ نمل کی تلاوت کرنے والا کسی سے دھوکہ نہ کھائے گا۔